السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشاہدین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مولانا محمد جمیل صاحب۔ آج ہم ان سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور رمضان المبارک کی اہم عبادات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور سچی بات ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم سب اس مہینے سے واقف تو ہیں، لیکن شاید اس کی اصل روح کہیں کھو گئی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ نے بالکل ابتدا میں ہی ایک بڑی اہم اور چپتی ہوئی بات کہہ دی ہے۔ جی، واقعی ہم نے عبادات کو بس ایک روٹین یا ثقافتی تہوار سا بنا لیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنا رشتہ کافی کمزور کر لیا ہے۔ بالکل ایک کلچرل چیز بن گئی ہے نا، مطلب ہم آج کل فوڈ فیسٹیولز منا رہے ہوتے ہیں راتوں کو، اور ہمارا آج کا مقصد بھی یہی ہے، کوئی نیا معلوماتی بوجھ نہیں لادنا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ موجودہ دور کے جو مشکل حالات ہیں ان میں سیرت طیبہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ ایک عملی حل ہے۔ صحیح بات ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عموماً پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سیرت کو محض ایک تاریخ کی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ سیرت دراصل وہ اینک ہے جس سے ہمیں اپنا آج اور اپنا کل دیکھنا ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا رک کر ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ میں ایک عام انسان کے نقطہ نظر سے سوچ رہی تھی کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ سیرت ایک دستور حیات ہے، ایک آئین ہے۔ جی۔ لیکن اب دیکھیں نا، جب ہم کسی ملک کے آئین یا دستور کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت پیچیدہ، کتابوں میں بند کچھ شکیں ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے ان پر منوعن عمل کرنا تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ بالکل، ایک عام آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آتی وہ باتیں۔ ہاں نا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی صورت میں صرف ایک کتاب دے کر تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ سیرت طیبہ دراصل اس آئین کی، اس دستور کی ایک عملی اور چلتی پھرتی مثال ہے؟ عملی نمونہ تلاش کرتا ہے۔ جی، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ بالکل، اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک آسمانی کتاب نازل فرما دیتا یا یہ کتاب کسی فرشتے کے ذریعے بھیج دی جاتی تو انسان کے پاس ہمیشہ یہ بہانہ موجود رہتا کہ بھئی فرشتے تو نہ بھوک محسوس کرتے ہیں، نہ تھکتے، نہ ان کے ہاں خاندانی مسائل ہوتے ہیں، کارپوریٹ نوکریاں ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو انسان کہتا ہے کہ وہ تو عمل کر سکتے، ہم کمزور انسان کیسے کریں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان کی حیثیت سے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام قرآنی احکامات کی 100% عملی شکل ہے۔ لیکن یہاں ایک جوابی دلیل یہ بھی آ سکتی ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کا درجہ بہت بلند تھا، تو ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو سیرت کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت ایک انسان وہ تمام دکھ، تکلیفیں، بھوک اور معاشرتی دباؤ برداشت کیا جو کوئی بھی عام انسان کر سکتا ہے، اور انہی حالات کے اندر رہ کر قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مشہور قول ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی لمبی فہرست نہیں گنوائی، بلکہ ایک جامع جملے میں فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عبارت تھی قرآن سے؟ جی ہاں، عقائد ہوں، اخلاقیات ہوں، روزمرہ کے معاملات ہوں، ہر چیز میں قرآن کی عملی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، تاکہ قیامت تک کسی انسان کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ دستور پر عمل کرنا ہماری استطاعت سے باہر تھا۔ تو گویا سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ بہانے بنانا انسانی فطرت تو ہے، لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب چونکہ ہم عملی زندگی کی بات کر رہے ہیں تو اس کو رمضان پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ حال ہی میں ایک عربی مضمون میری نظر سے گزرا، شیخ شعیب کا۔ جی، میں نے بھی پڑھا ہے، وہ بہت زبردست مضمون ہے نا؟ انہوں نے سیرت کی روشنی میں بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے کہ رمضان میں ترجیحی عبادات کون سی ہیں۔ اب ظاہر ہے پہلی سیڑھی تو روزہ ہے، لیکن یہاں میں واقعی حیران ہوتی ہوں ہمارے معاشرتی رویوں پر۔ ایک عجیب ہی تضاد نظر آتا ہے۔ کس قسم کا تضاد؟ تھوڑا وضاحت کریں گی؟ اب دیکھیں نا، ایک طرف روزہ قطعی فرض ہے اور دوسری طرف لوگ اسے چھوڑنے کے لیے ایسے ایسے بہانے لاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے سگریٹ یا بیڑی کی اتنی طلب ہوتی ہے کہ سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جی، یہ تو بہت عام سننے کو ملتا ہے۔ اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے،
لوگ کہتے ہیں ہماری کارپوریٹ نوکریاں ہیں، 12-14 گھنٹے کی سخت شفٹ ہوتی ہے، بھئی ہم سے اتنی دیر بھوکا نہیں رہا جاتا۔ تو کیا واقعی یہ جدید دور کی تھکاوٹیں اتنی بڑی مجبوری بن گئی ہیں کہ ایک فرض ہی چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے جدید دور کے بہانوں کی بات کی ہے نا، یہ دراصل ہماری نفسیاتی کمزوری ہے۔ سیرت اور شریعت کا موقف اس معاملے میں بالکل دو ٹوک ہے۔ روزہ کوئی ایسی رسم تو نہیں ہے جسے آپ اپنے موڈ یا دفتری اوقات کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں۔ بالکل، یہ تو خالق کا حکم ہے۔ جی، اس کا بنیادی مقصد ہی انسان کو اس کی جسمانی لت سے آزاد کروانا ہے، چاہے وہ سگریٹ ہو، چائے ہو یا بار بار کھانے کی عادت ہو۔ اگر ہم ان معمولی چیزوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو مطلب ہم نے اپنی عادتوں کو خدا کے حکم پر فوقیت دے دی ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ انتہائی تشویشناک ہے۔ شرعی طور پر انتہائی سخت جان لیوا بیماری یا سفر کے علاوہ روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمباکو کی طلب ہونا کوئی عذر نہیں ہے۔ روزہ تو آیا ہی ان طلبوں کو توڑنے کے لیے ہے۔ ہم تو بس ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ روزہ تو دراصل ارادے کی مضبوطی کی ٹریننگ ہے۔ اچھا، روزے سے جو ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد مضمون میں اگلی سیڑھی رات کا قیام یعنی تہجد بتائی گئی ہے۔ اب تراویح تو لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ جی، تراویح کا تو ایک ماشاءاللہ رجحان موجود ہے۔ ہاں، لیکن سیرت کی روشنی میں تہجد کا ایک اپنا مقام ہے۔ مگر یہاں میں ایک بار پھر موجودہ معاشرے کی تھوڑی سی تصویر کشی کرنا چاہوں گی۔ آج کل رمضان کی راتوں کا تصور ہی بدل گیا ہے۔ مطلب ہم جاگتے تو پوری رات ہیں، لیکن عبادت کے لیے نہیں۔ بالکل صحیح نشاندہی کی آپ نے۔ ہماری راتوں کی بیداری کا مقصد یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ کسی بھی بڑے شہر کی فوڈ سٹریٹ چلے جائیں رات 3 بجے، ایسا لگتا ہے جیسے دن چڑھا ہوا ہے۔ سحری تک میلے لگے ہوئے ہیں، نوجوان بائکوں پر گھوم رہے ہیں یا گھنٹوں اپنے موبائل فونز میں غرق ہیں۔ اور پھر سحری کے نام پر اتنا کھا لیتے ہیں کہ فجر بھی بمشکل پڑی جاتی ہے۔ کہ سو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رمضان نفس کشی کا نہیں بلکہ بسیار خوری اور تفریح کا کوئی تہوار بن گیا ہے۔ اس شور و غل میں تہجد کی وہ خاموشی کہاں کھو گئی؟ یہ منظر کشی واقعی تکلیف دہ ہے۔ ہم نے رمضان کی راتوں کو ان کی اصل روح سے خالی کر دیا ہے۔ سیرت طیبہ کی طرف واپس لوٹیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتیں بازاروں میں نہیں، مصلی پر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر گزرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا تعلق محض جاگ کر وقت گزاری سے نہیں ہے، بلکہ رات کی تاریکی میں اس رب سے سرگوشی کرنے سے ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت سے لے کر 8 اور 10 رکعت تک تہجد کا اہتمام فرمایا۔ لیکن ایک عام آدمی کا سوال یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سارا دن روزہ رکھا، پھر تراویح پڑھی، اب رات کو نیند خراب کر کے تہجد کے لیے اٹھنا تو بہت مشکل کام ہے۔ بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن اگر ہم منطقی انداز میں سوچیں تو رمضان میں تہجد پڑھنا سال کے باقی مہینوں کی نسبت سب سے زیادہ آسان ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں نا، ایک عام انسان جو پورا سال تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا، وہ رمضان میں سحری کھانے کے لیے تو لامحالہ جاگتا ہی ہے نا۔ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بستر چھوڑ چکے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، تو کیا وضو کر کے 2 یا 4 رکعت پڑھنا مشکل ہے؟ یہ تو بہت ہی عملی بات کی آپ نے۔ بندہ جاگ تو رہا ہی ہوتا ہے۔ بالکل، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سجا سجایا دسترخوان ہے جس سے ہم محض اپنی سستی اور تفریح کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں۔ تہجد انسان کے اندر وہ یکسوئی پیدا کرتی ہے جو دن کے شور میں ممکن نہیں۔ واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ جب جاگ ہی رہے ہیں تو 10 منٹ پہلے جاگ کر وہ کام کیوں نہ کر لیں جو سب سے افضل ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اب تک ہم نے روزے اور رات کے قیام کی بات کی۔ یہ دونوں اعمال اگر غور کریں تو بڑے انفرادی نوعیت کے ہیں۔ جی، ذات کی حد تک ہے۔ ہاں، ایک انسان اور اس کے رب کا معاملہ۔ تو کیا سیرت ہمیں صرف ایک تنہائی پسند عبادت گزار بناتی ہے؟ کیا اس پورے مہینے میں ہمارے ارد گرد موجود سوسائٹی کا، غریبوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اسلام اور دیگر مذاہب میں ہے۔ سیرت طیبہ انسان کو کبھی انفرادیت کے خول میں بند نہیں رہنے دیتی۔ روزے اور تہجد سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس کا عملی اظہار معاشرتی ہمدردی میں نکلنا چاہیے، یعنی دوسروں کی فکر کرنا۔ جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ مضمون میں جو تیسری اور چوتھی اہم عبادات بتائی گئی ہیں، ان کا تعلق براہ راست لوگوں سے ہے۔ تیسری عبادت ہے روزہ داروں کو افطار کروانا، اور یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ افطار کس کو کروانا ہے؟ ان لوگوں کو جو واقعی مستحق ہیں۔ یہاں میں ایک رویے کی طرف اشارہ کروں گی۔ آج کل تو افطار پارٹیاں ایک سٹیٹس سمبل بن گئی ہیں۔ بالکل دکھاوا بن گئی ہیں۔
ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان دوستوں کی دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں جنہیں پہلے ہی اللہ نے بہت دے رکھا ہے، شاندار بفے چل رہے ہوتے ہیں، اور محلے کا غریب شاید سوکھی روٹی سے روزہ کھول رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ وہ افطار ہے جس کی سیرت میں ترغیب ہے؟ آپ نے بڑی تلخ حقیقت بیان کی۔ دیکھیں، کھاتے پیتے دوستوں کو افطار کروانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن احادیث اور سیرت کا اصل زور غریب طبقے کو کھانا کھلانے پر ہے۔ بالکل۔ بھوک کا احساس جو انسان خود محسوس کرتا ہے، اس کا مقصد ہی دوسروں کی بھوک سمجھنا ہے۔ صحیح۔ اور چوتھی عبادت کیا ہے؟ چوتھی کڑی ہے کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی سخاوت کا پیکر تھے، لیکن سیرت میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ تیز ہواؤں سے تشبیہ دینے کا مطلب غالباً یہ ہے کہ جس طرح تیز ہوا ہر رکاوٹ پار کر کے ہر طرف پہنچتی ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر حاجت مند تک پہنچتی تھی۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مال تقسیم فرماتے تھے۔ لیکن صدقہ تو نفلی ہے۔ اگر ہم اس مال کی بات کریں جس کا نکالنا اللہ نے فرض کیا ہے، یعنی زکوٰۃ، تو آج کے معاشرے کا حال دیکھ کر تو بڑی مایوسی ہوتی ہے، اور اس مایوسی کی ایک ٹھوس وجہ ہے۔ آج اگر ہم صاحب حیثیت طبقے کا جائزہ لیں تو المیہ یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ان کی ایک بڑی تعداد اس فریضے کو ادا کرنے کو تیار ہی نہیں۔ صدقہ تو دور کی بات، جو مال غریب کا حق متعین کر دیا گیا، ہم اسے بھی تجوریوں میں بند کیے بیٹھیں۔ یہ تو واقعی سیرت کے سراسر منافی عمل ہے۔ جی، رمضان جو کہ اپنے مال کو گردش میں لانے اور معاشرے کو سہارا دینے کا مہینہ تھا، اس میں مال روکے رکھنا معاشی عدم مساوات کو جنم دیتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے کہ ہم نے عبادات کو کتنا محدود کر لیا ہے۔ روزہ رکھ لیا، تسبیح پڑھ لی اور سمجھا حق ادا ہو گیا۔ چلیں اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انفرادی عبادات اور معاشرتی ہمدردی کے بعد انسان کا دل جس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے وہ وہی دستور حیات ہے جس سے ہم نے گفتگو شروع کی۔ بے شک، قرآن مجید۔ جی، رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے اور سیرت میں اس تعلق کی تجدید کس طرح کی جاتی تھی؟ یہ اس پوری ترتیب کا 5واں اور انتہائی اہم عمل ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔ یہ مہینہ ہی قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اسی لیے رمضان میں سب سے افضل عمل قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا اور اسے سمجھنا ہے۔ اور سیرت میں اس کی کوئی خاص مثال ملتی ہے؟ جی بالکل۔ احادیث سے ایک انتہائی شاندار واقعہ ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں باقاعدگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، اور ان کے درمیان قرآن مجید کا دور ہوتا تھا۔ سبحان اللہ! ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ کلام الہی لے کر آنے والے فرشتے اور وہ ہستی جن کے قلب پر وہ کلام نازل ہوا، وہ دونوں بیٹھ کر اس دستور کی تلاوت کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ اس کا مقصود دراصل کیا تھا؟ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ کتاب ہی ہماری زندگی کا محور ہے، اور اس واقعے میں ایک اور تاریخی حوالہ بہت اہم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا جو آخری سال تھا، اس سال رمضان میں یہ قرآن سنانے کا عمل، یہ دور ایک کے بجائے 2 مرتبہ مکمل کیا گیا۔ آخری سال میں 2 مرتبہ؟ یہ تو بڑی خاص بات ہے۔ جی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ امت کے لیے ایک تاکید تھی کہ اس کتاب کی تلاوت اور فہم کے اہتمام کو کبھی کم نہ ہونے دینا۔ خاص طور پر رمضان میں تو اس تعلق کو اپنے عروج پر ہونا چاہیے۔ تو گویا آج کی اس تفصیلی گفتگو میں جو منظرنامہ ابھرا وہ یہ ہے کہ سیرت ایک مربوط نظام ہے۔ ہم نے 5 ترجیحی عبادات پر غور کیا۔ پہلا، روزے کے فرض کو ادا کرنا۔ دوسرا، راتوں کو تفریح میں ضائع کرنے کے بجائے تہجد پڑھنا۔ جی۔ تیسرا، مستحق لوگوں کو افطار کروانا۔ چوتھا، مال جمع کرنے کے بجائے دل کھول کر صدقہ اور بالخصوص فرض زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور 5واں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت اور فہم کے ذریعے تجدید عہد کرنا۔ بالکل، اور جب یہ تمام عناصر ملتے ہیں تو پھر رمضان محض ایک رسم نہیں رہتا، بلکہ وہ انقلاب بن جاتا ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی بدل دیتا ہے۔ آج کی نشست واقعی چشم کشا رہی۔ آنے والے پروگراموں میں ہم ایک اور انتہائی دلچسپ موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا جو زمانہ جاہلیت تھا،
وہ کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریک معاشرے میں وہ عظیم الشان تبدیلی، وہ انقلاب کیسے برپا کیا۔ انشاءاللہ جب ہم اس دور کی تاریکی کو سمجھیں گے تبھی ہمیں اس روشنی کی اصل قدر معلوم ہوگی۔ بے شک۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں، میں چاہوں گی کہ ہم سب سننے والے اپنے آپ سے ایک چپتا ہوا سوال ضرور پوچھیں۔ جب ہم اپنے موجودہ رمضان کو دیکھتے ہیں، ان سجی ہوئی مارکیٹوں، غائب تہجد، مہنگی افطار پارٹیوں اور روکے ہوئے مال کو دیکھتے ہیں، تو کیا واقعی ہمارا موجودہ رمضان سیرت طیبہ کی عکاسی کر رہا ہے، یا ہم نے اسے محض ایک کھوکھلی ثقافتی رسم اور میلہ بنا دیا ہے جس کا روح قرآن اور سیرت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں؟ یہ واقعی ایک کڑا سوال ہے جو محاسبے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کرے ہماری عبادات سیرت کا حقیقی عکس بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی خوبصورت دعا اور فکری پیغام کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔